أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لهم عذاب في الحياة الدنيا ولعذاب الآخرة أشق وما لهم من الله من واق. مثل الجنة التي وعد المتقون تجري من تحتها الأنهار أكلها دائم وذلها تلك عقبى الذين اتقوا وعقبى الكافرين النار. اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا لہم عذاب فی الحیات الدنیا، ان کے لیے دنیا کی زندگی میں بھی عذاب ہے اور آخرت کا عذاب تو بہت ہی زیادہ سخت ہے. انہیں اللہ کے غضب سے بچانے والا کوئی بھی نہیں ہے. مثل الجنت التي وعد المتقون، اس جنت کی صفت جس کا وعدہ پرہیزگاروں کو دیا گیا ہے یہ ہے کہ اس کے نیچے سے نہریں بہہ رہی ہیں، اس کا میوہ ہمیشگی والا ہے اور اس کا سایہ بھی. یہ ہے انجام پرہیزگاروں کا، اور کافروں کا انجام کار دوزخ ہے. یہ سورۃ الرعد کی آیت نمبر 34، 35، 34 اور 35. اس آیت کریمہ کے اندر اللہ رب العالمین نے ہمیں اور آپ کو یہ پیغام دیا ہے، اور اس آیت کریمہ کے اندر اللہ رب العالمین نے ان کفار کا بیان کیا ہے. وہ کفار جن کے عذاب اور جن کی نیکی کتنا ہے گناہ کتنا ہے اس کے بارے میں، کفار کے بارے میں بیان کیا ہے. لہم عذاب فی الحیات الدنیا ولعذاب الآخرۃ اشق، ان کے لیے دنیا کی زندگی میں بھی عذاب ہے اور آخرت کا عذاب تو بہت ہی زیادہ سخت ہے. تو اس سے مراد قتل ہے، اسیری ہے. آپ دیکھ لیجئے دنیا کی جو زندگی ہے، ایک کافر کی دنیا میں بھی عذاب ہے. دنیا میں عذاب یہ ہے کہ کسی کو قید کر لیا جاتا ہے، کسی کو قتل کر لیا جاتا ہے، کسی کو مار دیا جاتا ہے. یہ کیا ہے؟ دنیاوی عذاب ہے. آپ ابھی بھی جو مجرم ہوتے ہیں دنیا میں بھی عذاب ہوتے، یا تو اس کو جیل کی سزا دی جاتی ہے، یا تو پھر اب جیل کی سزا ہوتی ہے، اس کے بعد مرنے کے بعد بھی اللہ تعالیٰ بھی ان کو عذاب دے گا. ابھی کچھ دن پہلے جب گھر سے ہمارا یہاں آنا ہوا تو ٹرین میں بیٹھے تو ٹرین میں کچھ مجرم تھے. تو میری سیٹ سے ہٹا کر کے پولیس، آپ کے سکندرآباد کی پولیس تھے، تو انہوں نے کہا کہ آپ ہماری سیٹ میں چلے جائیے AC 2 میں، اور آپ کی سیٹ ہمیں دے دیجیے. تو پتہ چلا کہ 8 مجرموں کو پکڑ کے لایا. تو میں نے کہا کہ یہ مجرم کیسا ہے؟ تو کہا کہ انہوں نے سکندرآباد کے 2 آدمی کا 3 کروڑ روپیہ گھوٹالہ کیا. کبھی کبھی آپ کے بھی موبائل میں فون آتا ہے اور کہتا ہے کہ پن نمبر دبائیے، یہ دبائیے، وہ دبائیے، دیکھیں وہ پیسہ کھینچ لیتا ہے. تو ان مجرموں کو ان پولیسوں نے، یہاں کے پولیس نے 15 دن پہلے نکلا اور 15 دن کے بعد جا کر کے جھارکھنڈ جامتڑا میں ان 8 مجرموں کو پکڑ کر کے لایا. تو جو لوگ مجرم ہوتے ہیں، جو اللہ کو نہیں پہچانتے ہیں، دنیا میں بھی عذاب ہے اور آخرت میں بھی بہت زیادہ سخت عذاب ہے. تو انہیں اللہ کے غضب سے بچانے والا کوئی بھی نہیں ہے. تو جس طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی لعان کرنے والے جوڑے سے فرمایا تھا. لعان کہتے ہیں کس کو؟ لعان کہتے ہیں کہ دونوں میاں بیوی کے درمیان میں آن بن ہو جائے، کوئی جھگڑا ہو جائے، یا تو پھر شوہر بیوی پر تہمت لگا دے کہ تو نے کسی مرد سے زنا کیا ہے، یا تو پھر بیوی شوہر پر تہمت لگا دے، تو یہی ہے کیا؟ لعان. تو لعان کرنے والے جوڑے سے فرمایا تھا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے، صحیح مسلم کی حدیث ہے، ان عذاب الدنیا اہون من عذاب الآخرہ، کہ دنیا کا عذاب عذاب آخرت سے بہت ہلکا ہے. دنیا کا عذاب آخرت سے بہت زیادہ ہلکا ہے. اس کے علاوہ دنیا کا عذاب جیسا کچھ اور جتنا کچھ بھی ہو عارضی اور فانی ہے، اور آخرت کا عذاب دائمی ہے. آپ دیکھ لیجئے کتنے بڑے بڑے مجرم ہیں جن کو چھوڑ دیا جاتا ہے 10 سال، 15 سال، 20 سال
رہنے کے بعد اس کو چھوڑ دیا جاتا ہے۔ یہ کیا ہے؟ دنیاوی عذاب ہے۔ لیکن جو آخرت کا عذاب ہے ہمیشہ کے لیے رہے گا، اسے زوال و فنا نہیں ہے، ختم نہیں ہوگا۔ مزید جہنم کی آگ دنیا کی آگ کی بنسبت 69 حصہ 69 گنا تیز ہے، اور اسی طرح دوسری چیزیں ہیں، اس لیے عذاب کے سخت ہونے میں کیا شبہ ہو سکتا ہے۔ اس کے بعد پھر اللہ رب العالمین نے فرمایا مثل الجنت التي وعد المتقون، اس جنت کی صفت جس کا وعدہ پرہیزگاروں کو دیا گیا ہے یہ ہے کہ اس کے نیچے سے نہریں بہہ رہی ہیں، اس کا میوہ ہمیشگی والا ہے، اور اس کا سایہ بھی۔ یہ ہے انجام پرہیزگاروں کا، اور کافروں کا انجام کار دوزخ ہے۔ تو اہل کفار کے انجام کے ساتھ اہل ایمان کا حسن انجام بیان فرما دیا، تاکہ جنت کے حصول میں رغبت اور شوق پیدا ہو۔ یعنی اہل کفار کا انجام بتا کر کے پھر اللہ رب العالمین نے اہل ایمان کا حسن کا بھی انجام بیان کر دیا کہ اہل ایمان کا انجام کیسا ہوگا، تاکہ جنت کے حصول میں، جنت کو پانے کے لیے، جنت میں جانے کے لیے انسان رغبت اور شوق، دل کے اندر رغبت اور شوق پیدا ہو۔ اس مقام پر امام ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ نے جنت کی نعمتوں، جنت کی لذتوں، جنت کی مٹھاس اور ان کی خصوصیات، کیفیات پر مشتمل احادیث بیان فرمائی ہے امام ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی تفسیر ابن کثیر کے اندر، جن کو دیکھنا چاہیں دیکھ سکتے ہیں۔ اس کے بعد پھر اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ اس سے مراد مسلمان ہے، مطلب اور کافروں کا انجام کار دوزخ ہے، اس سے مراد مسلمان ہیں، اور مطلب ہے جو قرآن کے مقتضا پر عمل کرتے ہیں۔ تو جنہیں ہم نے کتاب دی وہ تو جو کچھ آپ پر اتارا، اللہ رب العالمین نے فرمایا والذین آتیناہم الکتاب یفرحون بما انزل الیک ومن الاحزاب من ینکر بعدہ، کہ جنہیں ہم نے کتاب دی ہے وہ تو جو کچھ آپ پر اتارا جاتا ہے اس سے خوش ہوتے ہیں، اور دوسرے فرقے اس کی بعض باتوں کے منکر ہیں۔ آپ اعلان کر دیجئے کہ مجھے تو صرف یہی حکم دیا گیا ہے کہ میں اللہ کی عبادت کروں اور اس کے ساتھ شریک نہ کروں، میں اسی کی طرف بلا رہا ہوں اور اسی کی جانب میرا لوٹنا ہے۔ تو اس سے مراد مسلمان ہیں، اور مطلب ہے جو قرآن کے مقتضا پر عمل کرتے ہیں، قرآن کی باتوں پر عمل کرتے ہیں، یعنی قرآن کے صدق کے دلائل، قرآن کے سچائی کے دلائل و شواہد دیکھ کر مزید خوش ہوتے ہیں۔ یعنی قرآن کی ایک حرف کی سچائی اور قرآن کے واقعات کو دیکھ کر کے ایک مومن، ایک اہل ایمان بہت زیادہ خوش ہوتے ہیں۔ اس کے بعد پھر اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ اس سے مراد یہود و نصارہ اور دوسرے، وہ تو جو کچھ آپ پر اتارا جاتا ہے اس سے خوش ہوتے ہیں، اور دوسرے فرقے اس کی بعض باتوں کے منکر ہیں۔ اس سے مراد یہود و نصارہ ہیں، اور کفار و مشرکین ہیں جو منکر ہیں۔ بعض کے نزدیک کتاب سے مراد تورات و انجیل ہے، ان میں سے جو مسلمان ہوئے وہ خوش ہوتے ہیں، اور انکار کرنے والے وہ یہود و نصارہ ہیں جو مسلمان نہیں ہوئے۔ پتہ یہ چلا، اور آج کے درس کا خلاصہ کلام یہ ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ انسان کے دنیاوی زندگی میں بھی عذاب ہے اور مرنے کے بعد بھی عذاب ہے۔ جو لوگ مجرم ہیں، گناہ کرتے ہیں، تو دنیا میں بھی عذاب ہے اور پھر مرنے کے بعد بھی سخت عذاب ہے۔ اور دوسری بات، اللہ رب العالمین نے ہمیں اور آپ کو یہ پیغام دیا ہے کہ اس دنیا کی آگ سے وہ آخرت کے عذاب کا آگ جو ہے دنیا کی آگ کی بنسبت 69 گنا زیادہ تیز ہے۔ اسی طرح دوسری چیزیں ہیں، اس لیے عذاب کے سخت ہونے میں کیا کوئی شک و شبہ نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے یا الہ العالمین ہم تمام مسلمانوں کو کہنے سننے سے زیادہ نیک عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین واستغفروہ انہ هو الغفور الرحیم۔